الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ بڑا شور مچایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور ان میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے. میں نے اس حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائی تھی. قرآن کہتا ہے ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے. کیا مطلب؟ کہ سب یہی سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، مگر صحیح ہونے کا معیار میری آپ کی اپنی رائے نہیں ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں جو صحیح ثابت ہوگا سلف صالحین کے مطابق ہوگا، جس کے عقائد صحیح ہوں گے وہی صحیح کہلائے گا.
اور اس حوالے سے ایسے واضح روشن بیانات موجود ہیں کہ اس کے بعد ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرقہ واریت جو لوگ کرتے ہیں، جو اس میں کشیدگی بڑھاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے بارے میں جو بات کرتے ہیں وہ بالکل حق ہے، اور یہ تبلیغ ہرگز جو مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کی ہے یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ آپ نے اتنا سن لیا۔ عیسائی اور یہودی اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، ان کو واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم تھا، روشن نشانیاں جانتے تھے، پھر بھی نہیں مانے، اور پھر آگے انہوں نے اور اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹا۔ ایک دوسرے کے لیے ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آج بھی پوری دنیا آپ کے سامنے اخباروں کے مطابق $8,000 یعنی 8 لاکھ روپیہ پاکستانی ایک منٹ، 8 لاکھ روپیہ اور ایک منٹ، یعنی ہر منٹ 8 لاکھ روپیہ امریکہ خرچ کر رہا ہے صرف مقبوضہ بیت المقدس جس کو اسرائیل کہتے ہیں اس کے لیے۔ ایک منٹ کا پاکستانی 8 لاکھ روپیہ، اس سے آپ اندازہ کریں 24 گھنٹے میں کتنا، ماہانہ کتنا اور سالانہ کتنا۔ اس کو وہ بالکل جائز سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں۔ ہر غلط بات کی تائید اس کے لیے، حالانکہ امریکہ کی اکثریتی آبادی عیسائی ہے، یہودی وہاں پر 3% ہیں، پوری دنیا میں ٹوٹل 60-65 لاکھ یہودی ہیں ٹوٹل، اس میں سے 20-25 لاکھ 30 لاکھ امریکہ میں ہیں، باقی دوسری جگہوں پر۔ لیکن ان یہودیوں میں کتنے فرقے ہیں، ان عیسائیوں میں کتنے فرقے ہیں، اور ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، اس کے باوجود صرف مسلمانوں کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ اب مسلمان کہلانے والے جو کافر کافر کی رٹ لگائے رکھتے ہیں، کافر تو ان سب کو ایک ہی کھاتے میں ڈالتے ہیں نا۔ آپ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہ مانیں، مگر کافر تو آپ کو مسلمان ہی مانتے ہیں نا۔ سوچا جائے تو کہ ہم بھلے سے ایک دوسرے کو نہ مانیں، لیکن کافر ہم سب کو ایک ہی کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ وہ سب ہمارے خلاف جمع ہو سکتے ہیں، ہم مسلمان کہلانے والے کیوں بکھرے ہوئے؟ جو سچا مسلمان ہے، صحیح مسلمان ہے، اس کے عقیدے صحیح ہے، ان سب کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ بھی بکھرے ہوئے ہیں؟ ہر پیر ہر مولوی کا الگ گروپ بنا ہوا ہے، کیوں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور پھر سارے ہی اپنے آپ کو صحیح کہنے والے، کون ہے جو اپنے آپ کو غلط کہے؟ باطل فرقے بھی، غلط فرقے بھی، سب اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اڑ جاتے ہیں، دلیل ہوتی نہیں ہے تو پھر دوسرے وہ حربے اختیار کرتے۔ علمی اختلاف کرنا ہے کرو، گالی اور گولی کی زبان میں کیوں بات کرتے ہو؟ اچھا جب دلیل نہیں رہتی ہے تو پھر گند پہ آ جاتے ہیں، پھر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح مسلمانوں کو لڑوانے کا سلسلہ جاری ہے، اور مسلمان ہوش نہیں کر رہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ جو اپنی رائے کو دین بنا لینا، اس حوالے سے پھر آپ کو اتنی بات بتا دوں کہ میں اگر اپنی ذاتی رائے کو دین کہتا ہوں اور اس پر خوش ہوتا ہوں تو یہ کوئی سمجھداری اونچی کہیے گا نہیں. میزان، پیمانہ جانچنے پرکھنے کے لیے ہمارے پاس دین ہے. دین کا ماخذ ادلہ شرعیہ وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ، احادیث ہے. مگر ہم لوگ پھر بھی بٹے ہوئے. آج اس معاشرے میں اہل قرآن کہلانے والے ہو گئے، کچھ اہل حدیث کہلانے والے ہو گئے، کچھ قرآن کے بارے میں بھی الگ الگ بن گئے کہ نہیں جی یہ معنی لینا ہے، یہ نہیں لینا ہے. قرآن آسان، جو دل میں آئے معنی وہی کرو، جو منقول متواتر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانا چلا آ رہا ہے وہ نہیں ماننا. منکرین حدیث ہو گئے، جی راویوں پر اعتبار نہیں ہے، جی حدیثیں ٹکراتی ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ سب اس طرح کتنے آگے گروپ بن گئے. یہ جتنے بھی اس طرح کے سلسلے بڑھانے والے اور یہ پھیلانے والے یہ نہیں جانتے کہ قبر میں جانا ہے، حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. کیا جواب دیں گے؟ آج ضد کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، کل کیا کریں گے نہیں سوچ رہے. حقائق، فیکٹس موجود ہے، جھٹلایا نہیں جا سکتا. اب پردہ تان لیں تو سورج چھپ نہیں جاتا، صرف آپ پردہ تان کے اندھیرے میں آ جاتے ہیں، وہ اسی طرح چمک رہا. وہ کہتے ہیں نا شیشہ صاف کر رہے ہو، منہ صاف کرو جو گندا ہے. شیشہ صاف کرنے سے تمہارا چہرہ اجرا نظر نہیں آئے گا، اگر منہ پہ داغ ہیں تو وہ دور کرنے پڑیں گے. مگر لوگ حقیقت کو نہیں سنتے، نہیں سمجھتے. تو جنہوں نے اپنی رائے کو دین بنایا ہوا ہے اور اس پر خوش ہو گئے، جیسا کہ لدیہم واضح لفظ ہے موجود، تو وہ لوگ بے وقوف کہلائیں گے، ناسمجھ کہلائیں گے، وہ راہ حق پر نہیں. ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور جن پر انعام کیا ہے ان کی فہرست موجود ہے. وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. انہی لوگوں سے اختلاف کریں گے تو کیا سیدھا راستہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کوئی شک نہیں رکھتے. الحمدللہ یقین ہے کہ ہم اللہ والوں کے صحیح راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر. اور میں یہ آپ کو بتا چکا کہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ لا اقعدن لہم صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ان لوگوں کو بہکاؤں گا جو تیرے سیدھے راستے پر ہیں. سنیوں کے ہی خلاف فتوے ہوتے ہیں نا، سنیوں کے بارے میں ہی سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے تو ہیں ہی ان کے طریقے پر. تو ہم کوئی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سیدھے راستے پر ہے. یہ تفصیل پھیلاتا جاؤں گا، پھیلتی جائے گی. خلاصہ آپ کو بتا چکا. اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر ثابت اور قائم رکھے. کچھ جاتا ہے جائے، ایمان نہ جائے. یہ ہمارا حال ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اعمال چاہیے،
نماز روزہ زکوٰۃ حج نیکیاں چاہیے، مگر ایمان نہیں ہوگا تو یہ چیزیں کام آئیں گی؟ نہیں آئیں گی۔ آپ کو میں یہ بات بتا چکا۔ آئیے آگے چلتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، تو تم ان کو چھوڑ دو ان کے نشے میں ایک وقت تک۔ یہ جو گم ہے نا، ہم صحیح ہیں، یہ خرابی میں، برے حال میں، بدحالی میں مست، سمجھ رہے ہیں؟ بالکل سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو کیا اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ ان کی کوئی پرواہ نہ چھوڑ دیں نشے میں ان کو ایک وقت تک۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ جلد جلد ان کو بھلائیاں دیتے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ انہیں خبر نہیں۔ آئیے اس کو سمجھا دوں۔ جو باطل ہوتا ہے نا، جو غلطی پر ہوتا ہے، وہ دھوکہ کھا رہا ہے۔ اس کو چمکتی ہوئی چیز سونا لگ رہی ہے، مگر ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ہم غلطی پر ہیں تو پھر رب ہم سے ناراض ہوتا، پھر ہم کو مال اور اولاد کیوں مل رہی ہے؟ کافر کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم سے رب ناراض ہوتا، یا ہر باطل جو بھی غلط ہے وہ یہ کہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہم کو پھر یہ مال کیوں ملتا، یہ بیٹے کیوں ملتے، یہ کیوں ملتا، وہ کیوں ہوتا، ایسا کیوں ہوتا؟ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو حق والے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا طریقہ ہے نا، یہ صحیح ہے۔ ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ہم صحیح ہے، یہ دوسرے ہیں غلط ہے۔ یا کافر یہ کہیں کہ مسلمان کمزور ہے، ہم قوت والے ہیں، ہم اسلحہ بناتے ہیں، ہم یہ بناتے ہیں، ہم وہ بناتے ہیں، ہم سپر پاور ہے، ہم وہ پاور ہے، ہم ویٹو پاور ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے کہ اگر رب ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں مال نہ ملتا، اولاد نہ ملتی، یہ ساری چیزیں جو مل رہی ہیں وہ نہیں ملتی۔ تو ہم صحیح ہیں، مسلمان صحیح نہیں، ان کا یہ اپنا گمان، اس کو وہ اپنے ذہن پر طاری کیے ہوئے۔ یہ اب بھی باطل اور کافر اسی دھوکے میں، اسی غفلت میں ہیں۔ یہ مال کو، آل کو، اولاد کو، ان کی کثرت کو، زیادتی کو رب کی رحمت سمجھ بیٹھے، حالانکہ یہی چیز ان کے لیے عذاب تھی کہ ان کی گناہوں کا، ان کی غلطیوں کا سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ یہ سمجھتے مال مل رہا ہے، ہمارے پاس ہریالی ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس امن ہے، ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور دھوکہ کھاتے ہیں۔ یاد رہے مسلمان 313 تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا،
313 کے لشکر کے پاس 6 زیرہ تھی، 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، مقابلے پہ 950 سے زیادہ لوگ تھے، مال سے، اسلحے سے لیس۔ ادھر مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ سوکھی کھجور ہے، وہ بھی کسی کو مل رہی ہے، کسی کو نہیں مل رہی۔ جنگ تبوک میں، سفر تبوک میں، ایک چھوارا سوکھی کھجور 5 آدمیوں پر تقسیم ہوتی تھی، ایک چوستا تھا، دوسرے کو دیتا تھا، تیسرے کو دیتا تھا۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، مال والے، اپنے پاس زیادہ اسباب والے صحیح تھے یا یہ کمزور لوگ بظاہر جن کے پاس سامان نہیں تھا یہ صحیح تھے؟ قلت اور کثرت کو معیار بنانے والے، فصل بونے والے مجھے یہ بتائیں، گندم زیادہ ہوتی ہے، بھوسا زیادہ ہوتا ہے؟ جس کو ویسٹیج کہتے ہیں آپ لوگ، وہ زیادہ ہوتا ہے۔ آج دنیا میں کافروں کی، اللہ کو نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اہل ایمان کم۔ ابھی محرم میں آپ نے کربلا کی یاد منائی، امام کے ساتھ 72 تھے، دوسری طرف 22,000 تھے۔ آپ کوالٹی اور کوانٹیٹی، تعداد اور یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے اس پوری تفصیل کو دیکھ لیں اور غور کریں، بتائیے آج کیا ہے؟ اگر مسلمان یہ سمجھے کہ نہیں، کافروں پر بڑی مہربانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ جو دنیا میں کام کرتے ہیں یہ لوگ، سڑکیں بنا دیں، چیزیں بنا دیں، لوگوں کی